الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله الفائزين برضوان الله. علماء کرام، SSF سنی اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا ایکٹیو ممبرز، پیارے دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت ہمیں بہترین ایک دین اسلام دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی میں ہم سب کو شامل کیا ہے، جو پورے دنیا کے لیے رحمت کر کے آیا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے امت کے لیے رحمت ہے. اسلام صرف ایک مذہب کا نام ہے. اسلام جنم سے لے کر ہمارے آخر وقت تک کا ہمارا قانون، ہمارا سسٹم اس کا نام ہے. اس لیے مسلمانوں کا زندگی بھرپور اسلام ہونی چاہیے. اس میں ہمارے لیے راستہ دکھانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، دکھایا ہوا راستہ، اس کو اسلام کہا جاتا ہے. مگر ہم اور آپ اپنا خود نفس کو، اپنے خود کے دلوں کو پوچھئے گا، ہم اسلام مسلم کہتے ہیں، ہمارا زندگی اسلام ہے یا اس کا باہر ہے؟ صبح مسلم ہو کر کے نکلتے ہیں، شام کو کافر ہوتے ہوئے واپس چلے آتے ہیں. رات کو مسلم ہو کر کے سو جاتے ہیں، رات کو کافر ہو کر کے اڑتے ہیں. ایسے ایک سماج کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اس فرقے میں ہم ہے یا نہیں. ہم اپنے زندگی کو، اپنے خود کا زندگی کو ہم نے دو ٹکڑا کیا ہے. ہمارا زندگی کو ہم بتاتے ہیں کام ہے، کچھ دینی کام ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمانا، وہ دینی ہے دنیاوی ہے؟ دینی ہے دنیاوی ہے؟ کیا ہے؟ دینی ہے. جب ہمارے اندر وہ فکر، وہ نیت ہے تب. کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اس لیے ایک مسلم کا زندگی ان کا جنم سے لے کر آخر قبر تک اپنے زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا راستہ پر ہونی چاہیے. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ کسی کو گالی نہیں دینا، کسی پر غصہ نہیں کرنا، کسی کو کسی طرح کا چوٹ نہیں پہنچانا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا راستہ ہے، دکھایا ہوا راستہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت جانوروں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کیا، انسانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلوا واشربوا ولیکن اسراف مت کرنا، اسراف مت کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہرن آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چڑیا آ کر کے ان کا پرابلم بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی ان کو اپنا ہیلپ کیا، مدد کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس زمانے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دقت کرنے والی، پریشان کرنے والی عورت آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی مدد کیا.
ان پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے بھگانے والے جو مکۃ المکرمہ کے مشرکان ان کا وہ پریشانی کرنے کی وجہ سے, وہ دقت کرنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائے. ہجرت فرمانے کے بعد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا. تب جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میسیج ملا. تب جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں تلوار لیا. تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف اپنے انگلی تک نہیں اٹھایا. پھر بھی جنگ ہونے کے بعد میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہونے والے مشرکان مکہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن نہیں بنایا, اپنے دشمن نہیں سمجھا. انسانیت کے سامنے رکھ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیش کیا. جب مکہ میں لوگ بھوک رہا, مکہ میں کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. مکہ میں عمرہ اور حج کے لیے جو لوگ گیا ہے وہ جانتے ہیں وہاں پہ صرف پہاڑ اور پتھر ہے, وہاں پہ کچھ ہوتے نہیں. صرف مدینہ سے آتے ہیں یا یمامہ سے آتے ہیں یا باہر جو ممالک ہے وہاں پہ کھانے کا چیزیں پہنچتے ہیں. آج بھی اس زمانے میں بھی مکہ میں کچھ مزرعہ نہیں, کسی طرح جو ہے ذرائع وہاں ہوتے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد مکہ میں لوگوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں. یمامہ کا راجہ اسلام قبول کیا. ہر سال یمامہ سے مکہ کے لوگوں کے لیے کھانے کا چیز پہنچتے تھے. ہر سال مکہ میں کھانے کے لیے جب بھی پرابلم ہوتے ہیں, گیہوں آٹا سب مکہ میں یمامہ سے پہنچتے ہیں. لیکن جب وہاں کا راجہ, وہاں کا سلطان, جب یمامہ کے سلطان جب اسلام قبول کیا انہوں نے کھانا بند کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ سے مکہ کے مشرکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے اپنے باتیں رکھے, یا محمد ہمارے پاس کچھ کھانے کا نہیں ہے. یمامہ سے آتے تھے, یمامہ سے بھی آنا بند ہو گیا, ہم کیا کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ سے جو بھی کھانے کا چیز ہے وہ مکہ بھیجنے کے لیے. کون سا مکہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دیش سے بھگایا. وہ مکہ والوں کو کھانے کے لیے کھلانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کھجور کھیو سب بھیج رہے ہیں مکہ میں. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمائے صحابہ کرام, ان کا گھر, ان کا مال دولت سب اپنے ہاتھ میں رکھنے والے قریش کو مدد کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے ہیں یمامہ کے راجہ کے پاس. یمامہ کے راجہ کو بتاتے ہیں, سلطان کو بتاتے ہیں, آپ مکے والوں کو مدد کرنا. یہ ہے اسلام, یہ ہے اسلام, یہ ہے انسانیت. اسلام ہمیشہ انسانیت کے ساتھ رہا. اسلام کبھی بھی دہشت میں نہیں رہا. دہشت گردی اسلام کا راستہ نہیں, کوئی بھی دہشت اسلام کا راستہ نہیں. اسلام ہمیشہ انسانیت کا بڑھاوا دیا ہے. اسلام کا راستہ انسانیت ہے, رحمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. صرف اتنا نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں صحابہ کرام اترتے تھے اس وقت میں صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
वसीयत देता था, या सहाबा आप बुढ़ा लोगों को मत मारना, उनका ऊंटों को घोड़ों को कत्ल मत करना, उनका जो भी बकरियां है उसको कत्ल नहीं करना, उसमें जो बूढ़िया है उसको कत्ल नहीं करना, बच्चों को कत्ल नहीं करना, बल्कि जो लोग आपके सामने आकर के आपसे तलवार लेकर के जंग करने के लिए तैयार होते हैं, सिर्फ उनसे तलवार, उनके खिलाफ तलवार उठाना, उनका खेतों को नष्ट नहीं करना, उनका खेतों को खराब मत करना, वहां पे जो भी खजूर का पेड़ है उसको खराब मत करना, उनका बाग को खराब नहीं करना, उनका जमीन को खराब नहीं करना, फसलों को खराब नहीं करना। इतने बड़े इंसानियत कौन सा मजहब सिखाया है, कौन सा लीडर इतने बड़े इंसानियत सिखाया दुनिया को। आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उंगली उठाने वाले, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दहशतगर्दी का लीडर बताने वाले सारे दुनिया के सामने हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसानियत का सबब दिखाना चाहिए। हमारा सामने है मगर हम दिखाते नहीं, हम बताते नहीं, हमें बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दुश्मन को कभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाली दिया आपको हिस्ट्री में दिखा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के खिलाफ किसी को भी गाली नहीं दिया। हमेशा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत पर बात किया, रहमत का मैसेंजर बना, रहमत का उम्मीद दिखाया और हमारे आसपास को हमेशा ठीक रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां पे लोग बैठ करके बात करते हैं वहां पे पेशाब नहीं करना, वहां पे खराब मत करना, क्योंकि वो लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को उससे दिक्कत होते हैं। ये इस्लाम को कैसे दहशतगर्दी का नाम दिखा सकते हैं? कभी भी नहीं। इसलिए एसएसएफ सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन इसी लाए अमल पर अमल करते हुए, इसी रास्ता पर चलने की दावत देते हुए कश्मीर से लेकर बेंगलुरु तक सफर कर रहे हैं। यही है हमारा मकसद। उसके लिए हमारे सारे नौजवानों को हम बताते हैं, आप एक साथ खड़ा हो जाइए, इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ, इत्तिफाक और इत्तिफाक के साथ अहले सुन्नत वल जमाअत के नशर व इशाअत के लिए खड़ा हो जाओ और अहले सुन्नत वल जमाअत के लिए अपने अकीदा बचाने के लिए, अपने इस्लाम के अखलाक दिखाने के लिए, अदब दिखाने के लिए, इस अदब का सही मैसेज पहुंचाने के लिए हमें काम करना है। इसलिए एसएसएफ का नारा हमेशा अखलाकी इनकलाब जिंदाबाद, एसएसएफ जिंदाबाद का नारा लगाने के साथ साथ सारे एसएसएफ का मेंबरान अखलाकी इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाते हैं। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक का नारा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बुलंद करने का नारा है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा, उससे भी बेहतर कोई अखलाक इनकलाब के नारे लगाने वाले इस दुनिया में आया ही नहीं, अदब सिखाने वाले कोई महत गुरु आया ही नहीं। मैं लाए अमल पर काम करना, साथ ही साथ हमारा देश हिंदुस्तान, हमारा देश का इतिहास, हमारा देश का हिस्ट्री, तारीख नहीं समझना चाहिए। ये हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमीरी रहमतुल्लाहि अलैहि का जमीन है। ये धरती अहमद रजा खान फादिल बगैरी रहमतुल्लाहि अलैहि का जमीन है। उन्होंने
تلوار لے کر کے ہندوستان نہیں آیا، انہوں نے بندوق لے کر کے ہندوستان میں نہیں آیا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق لے کے آیا۔ اس اخلاق دے کر کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کیا۔ جی کے سامنے بندوق دکھا کر کے مسلم اسلام قبول نہیں کروا سکتے ہیں، جی کے سامنے بم دکھا کر کے اسلام قبول نہیں کروا سکتے ہیں، اینگر اور بمباری والا فلائٹ جہاز وہ دکھا کر کے کسی کو اسلام قبول نہیں کروا سکتے ہیں۔ اپنے عقیدہ جی کے سامنے لا الہ الا اللہ کا کلمہ نعرے لگانے کے کسی کے اوپر مجبور کرنے سے وہ اسلام نہیں قبول کرتے ہیں، بلکہ ان کے سامنے اسلام کے صحیح اخلاق، صحیح ادب سکھانے سے، دکھانے سے وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسپین میں، باقی دیگر ممالک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نے کیریکیچر بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخی کرنے کی کوشش کیا، قرآن شریف کو جلانے کی کوشش کیا۔ اب ہم لوگوں نے راستہ میں نکلا، ہم نے راستہ کو بند کیا، ہم نے راستہ میں ٹائر جلایا، انہوں نے اس قرآن جلایا، ان کا کتاب نے ہم نے جلایا۔ وہ ہم اور ان کا کیا فرق ہے؟ ہمیں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہم جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج کی حفاظت کے لیے روڈ بلاک کیا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں الایمان ست و بضعون شعبہ اولها اعلاها لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ادناها او آخرها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان بہت سارے شاخ ہیں، اس میں سے سب سے اول، سب سے بہتر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا شہادت کا نعرہ ہے، اس میں سب سے نیچے، سب سے آخر اماطۃ الاذى عن الطریق، راستہ میں کانٹا ہے، پتھر ہے، یہ سب کو نکال کے لوگوں کو صحیح راستہ میں چلنے پھرنے کا راستہ دکھانا ہے۔ یہ ہے اسلام کا میسج۔ وہ ہم روڈ میں کیسے بلاک کر سکتے ہیں، وہ ہم کیسے ٹائر جلا سکتے ہیں، وہ ہم کیسے روڈ پہ پتھر رکھ سکتے ہیں، وہ ہم کیسے لوگوں کو پریشان کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ یہ میسج یہ صرف آپ کو دیتے ہیں ہمارے صدر، قومی صدر ڈاکٹر فاروق نعیمی صاحب۔ جب قرآن جلایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکیچر بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کیا، تب ہمارے پریزیڈنٹ ڈاکٹر فاروق نعیمی صاحب اسی دن لکھنا شروع کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ آج سے 431 دن ہو گیا، لگاتار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہیں سوشل میڈیا میں۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، لگ بھگ 1.5 سال ہونے والے ہیں، لگاتار ہر دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں۔ آپ اردو میں پڑھ سکتے ہیں، آپ انگلش میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ملیالم انگلش میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بنگلہ میں پڑھ سکتے ہیں، ایسے سینکڑوں لینگویج میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھنا شروع کر لیا۔ ہر دن لاکھوں کے تعداد میں لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ سیکھتے ہیں۔ ہم نے احتجاج کیا، وہ احتجاج کیا عصر کے ٹائم سے، عصر سے نماز ہم نے چھوڑ دیا، مغرب تک ہم احتجاج کیا، مغرب کا نماز بھی چھوڑ دیا۔ وہ احتجاج کا رزلٹ کیا آیا؟ صرف نیوز پیپر کے ایک کالم میں آیا فلاں جگہ میں احتجاج ہوا، بس ختم۔ یا وہاں پہ اگر ہم نے کچھ پرابلم کیا، وہاں پہ روڈ بلاک کیا، تب پولیس کا کیس بھی آ گیا، کچھ لوگ جیل بھی چلے گئے۔ فائدہ کیا ملا؟
لیکن آج سے 431 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لاکھوں لوگ سوشل میڈیا میں پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ. یہ سوچ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے سفا آیا ہے. ہمیں احتجاج کر سکتے ہیں، میں احتجاج کے خلاف نہیں ہوں، لیکن احتجاج کا بھی ایک ادب ہونی چاہیے. احتجاج کے لیے بھی ادب ہونی چاہیے. احتجاج کا مطلب بے ادبی نہیں ہے. احتجاج کا مطلب بے ادبی نہیں ہے. کسی کو توڑ پھوڑ کرنا، کسی کے اوپر پتھر مارنا، یہ اسلام کا احتجاج کا طریقہ نہیں ہے. وہ ہندوستان کا دستور بھی ہمیں اس کا اجازت نہیں دیتی. ہندوستان کا دستور آئین ہند، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہمیں لیگلی ہمیں پرمیشن دیتے ہیں. ہمیں اگر کچھ پرابلم ہے وہ ہمیں گورنمنٹ سے بتا سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ نہیں سنتے تب سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، جتنے کورٹ ہے وہاں پہ ہمیں بتا سکتے ہیں. لیکن ہمیں کورٹ کے اوپر پتھر مارنے کا، پولیس کے اوپر پتھر بازی کرنے کا، ہمارے اسٹریٹ میں لگا ہوا لائٹ وہ توڑ پھوڑ کرنے کا اجازت ہمیں نہیں دیتے. وہی نہ ہوتے ہم اپنے گھر کا بلب پھوڑ دے گا، ہمارے گھر کے، ہمارے گاڑی کے اوپر ہم پتھر بازی کریں گے؟ نہیں. یہاں گورنمنٹ آفس میں جو لگا ہوا جتنے گاڑی ہے، جتنے بلب ہے، ہمارے سڑکیں ہیں، سڑک کے سائیڈ میں لگا ہوا لائٹ ہے، یہ سب ہمارا ہے. یہ سب ہمارا ہے، میرا اور آپ کا ہے. وہاں دفتر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ ٹیکس دیتے تب جو ہے وہاں پہ بلب جلتے ہیں. ہم ٹیکس دیتے تب سڑکیں بنتی ہیں. ہم ٹیکس دیتے تب دفتر بنتے ہیں. ہم ٹیکس دیتے تب اسکول بنتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. یہ سب ہمارا ہے. ہمارا پراپرٹی ہم کیا چھوڑ دیں گے؟ ہمارا پراپرٹی میں کیا ہم جلائیں گے؟ اس لیے وہ کبھی نہیں کرنا. یہ ایسا سب کا میسج ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہے. پبلک پراپرٹی کو کسی طرح کا نقصان نہیں کرنا. پبلک پراپرٹی ہے، میرا اور آپ کا ہے. جیسا میرا ہے ایسا آپ کا بھی ہے، اور جیسے جتنے لوگوں بیٹھے سب کا ہے. اس کو اگر کسی نے توڑ پھوڑ کیا وہ ٹھیک کر کے دینا بھی ہمارا ڈیوٹی ہوگا. اس لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا راستہ پر چلنا ہوگا. ہمیں راستہ پر روشنی دینے کی چاہیے، راستہ پر اندھیرا نہیں دینا ہے. راستہ پر اندھیرا دینے والے کام ابلیس کا ہے، راستہ میں روشنی دینے والے کام اسلام کا ہے. اور آج کل ہم جو ہے فکر رکھتے ہیں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ایک مہینے بعد میں کیا ہوگا، الیکشن کے بعد میں کیا ہوگا، 2024 میں کیا ہوگا. ہم فکر میں ہیں. فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کرنے سے فائدہ ہوتے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا سماج کو ہمیں بیدار کرنا ہے. ہمارے نوجوانوں کو بیدار کرنا ہے. بیدار کیسے کرنا ہے؟ ان کو صحیح تعلیم دے کر کے، ان کو صحیح اخلاق دے کر کے، ان کے اچھائیوں کی طرف بلا کر کے، ایسے ہمیں ترقی کر سکتے ہیں. جیسے حضرت بتا رہے تھے یہ صرف ایک خیال ہے، وہ وہی ہے، ایک خیال ہے. ویسے خیال ہے سارے لوگوں کو صحیح تندرستی کے ساتھ رہنے کا ایک انتظام کرنا. کسی کو کسی طرح کا پرابلمز، کسی طرح کا پریشانی نہیں کرنا.
یہ ہے SSF کا خیال. یہ خیال کے ساتھ ہمیں رہنا ہوگا, اس خیال کے ساتھ ہمیں رہنا ہوگا, اس خیال کے ہی ساتھ ہمیں اس دھرتی میں, اس دنیا میں رہ سکتے ہیں. دوسرے توڑ پھوڑ کا خیال وہ بالکل دنیا میں رہنے کا لائق نہیں ہے. ہمارے پرکھوں نے ہمیں اتنے اچھے ایک دھرتی, اتنے اچھے ایک دیش, اتنے اچھے دیش کا آزادی دلایا. وہ آزادی کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ آزادی کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ آزادی صرف ہمیں بیٹھے رہنے کا, کھاتے پیتے رہنے کا آزادی نہیں, بلکہ اپنے خیال کو بتانے کا بھی آزادی دیا ہے. ہمارے صحیح خیال بتانے کا بھی آزادی دیا ہے. آپ جانتے ہوں گے مہاتما گاندھی, ابوالکلام آزاد, عبدالغفار خان جیسے جتنے بھی ہمارے دیش کے آزادی کے لیے جو بھی لڑے ہیں, اپنے زندگی بھرپور اس کے لیے وقف کیے ہیں, ان لوگوں کا تاریخ بھی ہمیں پڑھنا ہوگا. ان کا تاریخ ہمارے آنے والے نسل کو بتانا ہوگا کہ ہمارے پرکھوں نے ان کے سارے ٹائم, ان کے زندگی اس دیش کو بنانے میں دیا ہے. ان کا من, زندگی, سب کچھ اس دیش کے لیے وقف کیا ہے. علامہ فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ, آپ کا یوپی سے ہے. فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ آپ کا یوپی سے ہے, لیکن ان کا قبر کہاں ہے؟ اندمان میں ہے. اندمان کے جیلوں میں انہوں نے ہندوستان کے آزادی کے لیے یہاں سے برٹش یہاں سے ان کو پکڑ کے وہاں کا جیل میں لے کر کے رکھا. انہوں نے وہاں پہ شہید فرمایا. ان کے قبر شریف آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کالے پانی کا جیل, سیلولار جیل دیکھنے سے آپ حیران ہو جائیں گے. وہاں پہ اس زمانے میں ہمارا پرکھوں کو لے کر کے گیا, ہزاروں لوگوں کو, یوپی سے, پنجاب سے, کیرلا سے, ایسے ہر اسٹیٹوں سے, صوبے جات سے. وہ ہسٹری ہمارے سامنے ہے. وہ ہسٹری ہمارا آنے والے نسل کو بتانا چاہیے. ان لوگوں نے اتنے محنت کر کے, آزادی کر کے آپ کے ہاتھ میں سونپا ہے, ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے. لیکن اگر ہم صحیح آزادی ہمارے آنے والے نسل کو نہیں دے گا تو ہمارے آنے والا نسل ہمارے بارے میں پوچھیں گے, میرا ابو نے کیا کیا, میرے دادا نے کیا کیا, اس دیش کو کیسے چھوڑ کر کے گیا, ہمارا دیش کہاں ہے, ہمارا آزادی کہاں ہے. وہ پوچھیں گے, ہمارے پاس آنسر نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اس دیش کا ہمنگائی, اتفاق اور اتحاد یہ سب برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنے کانسٹیٹیوشن, ہمارا سنویدھان کو ہمیں صحیح سے پکڑنا ہوگا, اس پر عمل کرنا ہوگا, اس کو لے کر کے سماج کے بیچ میں اترنا ہوگا. یہی SSF کا سنویدھان یاترا کا مقصد ہے. انشاءاللہ SSF گولڈن جوبلی کانفرنس SSF 1973 میں بنایا گیا تھا. آج 2023 ہو گیا. انشاءاللہ گولڈن 50 کانفرنس ممبئی کے سرزمین میں نومبر 26 سے لے کر 24 تک انشاءاللہ کانفرنس ہونے والے ہیں. وی دا پیپل آف انڈیا,
ہمارا کانسٹیٹیوشن کے ہندوستان کے آئین کے سب سے پہلے کا جو ورڈ ہے وہ شروعات ہے وہ استعمال کر کے وی دا پیپل آف انڈیا، ہم سب انڈیا کے لوگ ہیں، انڈیا کا ناگرک ہے، ہم کہیں باہر سے آیا ہوا نہیں ہے، ہمارا پرکھوں نے ہمارے ہاتھ میں دیا گیا ہے، ہم سب ایک ساتھ رہنا، ہم سب ایک ساتھ سلامتی کے ساتھ امن اور شانتی کے ساتھ رہنا ہے، یہ میسج دیتے ہوئے انشاءاللہ کانفرنس ممبئی میں ہونے والے ہیں، آپ سب لوگوں کو ہم ممبئی کے کانفرنس میں مدعو کرتے ہیں۔ میں ختم کرتا ہوں، میرے اردو میں اگر کوئی غلطی ہوا ہے تو آپ معاف کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔